نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ کو ہم نے ذکر کیا۔ آج کے درس میں ہم اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں، اسماء افعال نحویین کی اصطلاح میں ان اسماء کو کہا جاتا ہے جن کی اصل وضع تو فعل کے لیے ہوئی ہو لیکن بعد میں اسم کے لیے استعمال ہوتے ہوں، یعنی بنیادی طور پر وہ واضح نے وضع فعل کے لیے کیا ہو، معنی فعل کا حاصل کرنے کے لیے، لیکن بعد میں استعمال اسماء میں ہوتے ہوں۔ تو ایسے اسماء جن کی اصل وضع تو فعل کے لیے ہوئی لیکن بعد میں اسم کے لیے استعمال ہوتے ہو، تو یہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف ہے، یعنی وہ اسماء افعال جو امر حاضر معروف کے معنی میں استعمال ہوتے ہوں۔ دوسرے اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، یعنی وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلا کہ اسماء افعال یعنی وہ اسماء جو کہ وضع کے طور پر فعل کے لیے وضع کیے گئے تھے اور استعمال اسم میں ہوتے ہوں، تو ان کی دو قسمیں ہم نے ذکر کی۔ ایک وہ جو کہ امر حاضر معروف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دوسرے اسماء افعال وہ ہے جو کہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہو۔ اب پہلے نمبر پر اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف، اس کی تفصیل۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر ہے رویدہ، یہ امر حاضر معروف امہل کے معنی میں ہے، یعنی مہلت دے تو۔ دوسرے نمبر پر بلہا، یہ امر حاضر معروف اترک کے معنی میں ہے، یعنی تو چھوڑ دے۔ تیسرے نمبر پر ہے حیہل، یہ بمعنی ایت امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، یعنی آجا تو۔ نمبر 5 دونکا، دونکا بمعنی خذ، یہ بھی امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، بمعنی پکڑ تو۔ اور اسی طرح ہا، یہ بھی خود کے معنی میں ہے، اس کا معنی بھی ہے پکڑ تو یا لے تو۔ آگے ہے علیکا، علیکا بمعنی الزم، الزم فعل امر حاضر معروف ہے، معنی ہے لازم پکڑ تو۔ اس کے بعد آمین ہے، آمین یہ استجب امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، استجب معنی ہوگا قبول کر تو۔ اس کے بعد ہے قد تو، اس کا معنی ہے انتہی، یہ امر حاضر معروف ہے، انتہی معنی ہے رک جا تو۔ اس کے بعد ہے ہاتو، تو یہ امر حاضر ایت بھی کے معنی میں ہے، معنی ہوگا لے آ اس کو۔ آگے ہے تعال، امر حاضر معروف کے معنی میں ہے آجا تو، تعال یہ بھی امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، بمعنی آجا تو۔ اس کے بعد ہے حیت لکا، یہ بھی امر حاضر معروف ہے، معنی ہے حیت لکا کا آجا تو۔ اس کے بعد الیک عنی ہے، یہ امر حاضر معروف نحی کے معنی میں ہے، یعنی دور ہو جا تو۔ یہ تو وہ اسماء افعال تھے جو کہ امر حاضر معروف کے معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ اب چند اسماء جو کہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نمبر ہے ہیہات، بمعنی بعودہ ہے، فعل ماضی دور ہو گیا وہ۔ اور دوسرے نمبر پر شتان ہے، یہ بمعنی افترقہ جدا ہو گیا وہ۔ تو یہاں تک ہم نے جو بحث ذکر کی وہ عام طور پر کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے کہ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف اور اسماء افعال بمعنی فعل ماضی۔ دیکھیں کہ کبھی کبھی کلام عرب میں اسماء افعال بمعنی فعل مضارع کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن قلت کے ساتھ۔
جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فلا تقل لهما اف، تو یہاں پر یہ اف بمعنی اتزجر فعل مضارع کے معنی میں ہے، یعنی میں تمہیں ڈانٹتا ہوں، تو یہ اتزجر فعل مضارع ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو یہاں پر وَي واو اور یا سکون کے ساتھ وَي، یہ اتعجب کے معنی میں ہے، یعنی میں تعجب کرتا ہوں، تو یہ اتعجب فعل مضارع ہے۔ تو اسماء افعال کا پہلی دو صورتوں میں استعمال ہونا یہ عام ہے، امر حاضر معروف کے معنی میں اور اسی طرح فعل ماضی کے معنی میں۔ البتہ فعل مضارع کے معنی میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قلت کے ساتھ۔ تو یہ اسماء افعال کی بحث تھی۔